السلام علیکم دوستوں، سلطان مراد ثالث کی وفات کے بعد 1595 عیسوی میں آپ کا سب سے بڑا بیٹا محمد ثالث یعنی محمد III جو آپ کی زندگی میں صوبہ مغنیسیہ کا حاکم تھا، فوراً قسطنطنیہ پہنچا اور حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ محمد ثالث نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے اجداد کی روایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام بھائیوں کو قتل کروا دیا۔ بھائیوں کے قتل کی یہ رسم سلطان محمد ثالث تک ہی جاری رہی۔ ان کے بعد اس سیاہ قانون کو ایک مزید سیاہ قانون سے تبدیل کر دیا گیا کہ جس میں کسی بھی شہزادے کو کسی صوبے کی گورنری نہیں دی جاتی، بلکہ تمام شہزادوں کو محل کے ایک حصے میں قید رکھا جاتا۔ اب جس کو سلطان بنانا مقصود ہوتا، صرف اسے ہی اس قید سے رہائی مل پاتی۔ نئے آنے والے سلاطین کی دماغی حالت پر اس قانون کا نہایت گہرا اثر پڑا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو دنیا کی سپر پاور کا حاکم بنا دیا جائے کہ جسے دنیا و مافیا کی کوئی خبر ہی نہ ہو، تو وہ کیسے اتنی بڑی حکومت سنبھال پاتا۔ خیر، ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ محمد ثالث نے سلطان بننے کے بعد فوج میں اتنی کثیر تعداد میں انعامات اور بخششیں تقسیم کی کہ اس سے پہلے کسی سلطان نے نہ کی تھی، لیکن اس کے باوجود فوج جو کہ حد درجہ لالچی اور خود سر ہو چکی تھی، مزید انعامات کے لیے اصرار کرنے لگی۔ ایسے میں صدر اعظم فرحات پاشا کے ساتھ فوج کے کچھ دستوں کی تلخ کلامی ہوئی، جس کے سبب یہ دستے فرحات پاشا کے قتل کا مطالبہ کرنے لگے۔ بالآخر بڑی مشکل سے کچھ خون خرابے اور گفت و شنید کے بعد یہ بغاوت ختم کی گئی۔ دوسری طرف سرحدی علاقوں میں برابر جنگ جاری تھی۔ ہنگری اور ولاچیا میں عثمانی فوجوں کو متعدد شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ حالت دیکھ کر مدبرین سلطنت نے محمد کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ وہ خود دشمنوں سے مقابلے کے لیے روانہ ہو، لیکن محمد کو قسطنطنیہ چھوڑنا منظور نہ تھا، اور سلطانہ صفیہ نے بھی جو اب والدہ سلطان تھی، محمد کو میدان جنگ سے باز رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، کیونکہ سلطنت کے تمام امور میں سلطانہ صفیہ کو زیادہ دخل حاصل تھا اور محمد پر اس کا حد سے زیادہ اثر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ قسطنطنیہ سے باہر جانے کے بعد محمد اس کے قابو سے نکل جائے گا، لیکن جنگ کی حالت روز بہ روز زیادہ انتشار انگیز ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ولاچیا اور ٹرانسلوینیا کی حمایت میں آسٹریا اور ہنگری نے بھی عثمانیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب یہ فوجیں شہنشاہ میکسیملین اور ہنگری کے مشہور جنرل کاؤنٹ فلفی کی زیر قیادت تیزی سے عثمانی علاقوں کی طرف بڑھی، یہاں تک کہ دریائے ڈینیوب کے دونوں اطراف کے علاقے فتح کر لیے جو کہ عثمانیوں کے زیر نگی تھے۔ یہ خبریں جب قسطنطنیہ پہنچی تو تمام شہر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ہر آدمی یہ اصرار کرنے لگا کہ سلطان خود فوج لے کر سرحدوں پر روانہ ہو۔ ینیچری نے بھی سلطان کو یہی دھمکی دی کہ جب تک سلطان خود جنگ کی قیادت نہیں کرتا، وہ جنگ کے لیے روانہ نہیں ہوں گے۔ بالآخر سلطان کے استاد خواجہ سعد الدین کے منانے پر سلطان محمد سرحد کی طرف روانہ ہوا۔ اس مہم میں علم نبوی پہلی مرتبہ نکالا گیا تھا، جس کی وجہ سے فوج میں بے انتہا جوش تھا۔ فوج کی کمان صدر اعظم ابراہیم پاشا، حسن بن سکولی پاشا اور سکالا پاشا کے ہاتھوں میں تھی۔ شروعات میں مسیحی افواج بلا مقابلہ ہی میدان سے فرار ہوتی رہیں اور عثمانیوں نے بلغاریہ کے تمام علاقوں کا کنٹرول واپس حاصل کر لیا، یہاں تک کہ 24 اکتوبر 1596 عیسوی سیرسٹیس کے میدان میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں۔ پہلا روز ایک چھوٹی سی جھڑپ پر مشتمل تھا جس میں ترکوں کو پسپا ہونا پڑا، لیکن سلطان محمد ثالث اس شکست سے اتنا زیادہ بوکھلایا کہ اس نے جنگ موقف کر کے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔
یہاں اس کے استاد سعد الدین نے اسے سخت انداز میں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی گئی کہ عثمانیوں کے کسی بادشاہ نے دشمن کو اپنی پیٹھ دکھائی ہو۔ چنانچہ سعد الدین کے عزم و استقلال کی وجہ سے جنگ جاری رکھنا منظور پایا۔ اس جنگ کے دوسرے روز بھی ترکوں کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، لیکن تیسرے روز جب دونوں فریقین پوری تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں اترے، شروع میں مسیحی افواج نے مکمل طور پر غلبہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے ترکوں اور تاتاریوں کو میدان سے بھگا کر ان کی تمام توپوں پر قبضہ کر لیا، لیکن اسی وقت سیکالا پاشا اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور بجلی کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ سیکالا پاشا اس قدر بہادری کے ساتھ لڑا کہ مسیحی افواج تھوڑی دیر بھی میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکیں۔ اس کے باوجود ان کے 50,000 سپاہی ترکوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور بے شمار مال غنیمت ترکوں کے ہاتھ لگا۔ عثمانیوں کی یہ فتح اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے عثمانیوں کی بڑی فتوحات میں شمار ہوتی ہے۔ اب سلطان محمد ثالث بڑے فخر و مسرت کے ساتھ قسطنطنیہ واپس پہنچے اور پھر سے اپنی عیش و عشرت سے بھرپور زندگی میں مصروف ہو گئے۔ قسطنطنیہ پہنچ کر سلطان نے فوراً ہی سیکالا پاشا کو اس کی شجاعت کے صلے میں وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ وزیر اعظم مقرر ہونے کے بعد سیکالا پاشا نے میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ان میں زیادہ تر ایشیا کے جاگیری دستے تھے۔ سیکالا پاشا نے ان سب کو فراری قرار دے کر کچھ کو قتل کروا دیا اور باقی تمام کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک فوجی سردار جو کرا بازیجی کے نام سے مشہور تھا، سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے میں کامیاب رہا اور عثمانیوں کو متعدد شکستیں دیں۔ بالآخر اس کی سرکوبی حسن بن سوکولی پاشا نے کی اور کرا بازیچی مارا گیا، لیکن کرا بازیچی کے بھائی ولی حسن نے انتقاماً حسن بن سوکولی پاشا کو قتل کر دیا۔ ولی حسن کی طاقت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ سلطان کو اس سے صلح کرنی پڑی۔ سلطنت کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ایران کے بادشاہ شاہ عباس نے 1601 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ پر حملہ کیا اور اپنے وہ علاقے جن پر عثمانیوں کا قبضہ تھا واپس لے لیے۔ 1603 عیسوی میں ایک درویش نے سلطان کے سامنے یہ پیشین گوئی کی کہ 55 روز کے اندر سلطان پر کوئی سخت مصیبت آنے والی ہے۔ سلطان نے اس پیشین گوئی کے خوف سے اپنے سب سے بڑے اور قابل لڑکے محمود کو قتل کروا دیا کہ کہیں یہ اس کی حکومت کا تختہ نہ الٹ دے، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان کو سکون نصیب نہ ہو سکا اور وہ اندر ہی اندر گھلتا رہا، یہاں تک کہ پیشین گوئی کے مطابق ٹھیک 55ویں روز اس کا انتقال ہو گیا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سلطان احمد کا تذکرہ کریں گے جو اپنی بیگم کوثم سلطان کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔